معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ جناب، نئی فوجی قیادت کے آنے سے لوگوں نے بہت زیادہ چیزوں میں بہت ہی امیدیں باندھ لی ہیں، اور وہ جائز ہیں ان کی امیدیں باندھنا، اور یہ سوچنا کہ نئی قیادت یقیناً عوام کی بھلائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرے گی۔ سیاستدانوں کی بھلائی برائی سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ فوج عوام کے تحفظ کے لیے ہوتی ہے، سیاستدانوں کے تحفظ کے لیے نہیں۔ تو ابھی افغانستان میں ڈپلومیٹ کو جس طرح گھیر کر وہ واک کر رہے تھے اور ان کے اوپر حملہ ہوا، اور TTP جو ہے وہ اپنے معاہدے سے مکر گئی ہے، تو سیکیورٹی کے چیلنجز سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس وقت فوجی قیادت کے سامنے۔ لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس سے کہیں زیادہ بڑا چیلنج اس وقت سوشل میڈیا کے تھرل کا ہے، سنسنی خیزی کا ہے، جس نے پچھلے ٹینیور میں، پچھلی فوجی قیادت میں پچھلے 1-2 سالوں میں بہت سر اٹھایا، اور بہت آگے بڑھ گئے، وہ لوگ بہت زیادہ آگے بڑھ گئے۔ تو ابھی ہارون رشید صاحب کو میں سن رہی تھی، انہوں نے کہا کہ جی صرف جنرل کیانی کے دور میں میڈیا کی پالیسی، ISPR کی پالیسی چینج ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد وہ پھر آہستہ آہستہ چلتے چلتے پھر وہیں آ گئی بات۔ یعنی کوئی بھی جو نئی پالیسی آتی ہے یا نیا قانون آتا ہے، بس تھوڑے عرصے کے لیے عوام اس کے بینیفیشری ہوتے ہیں، اور اس کے بعد وہ سب بھول بھال جاتے ہیں، پالیسی بھی بھول جاتے ہیں، قانون بھی بھول جاتے ہیں، اور اپنی ڈگر پہ چل نکلتے ہیں۔ اب میں دیکھ رہی ہوں کہ اس وقت چاہے ان کے ارشد شریف کے قتل کا معاملہ ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، بلکہ یہی سب سے بڑا معاملہ لگتا ہے۔ ایک صاحب بہت ابھر کر سامنے آئے، مجھے کبھی لگا نہیں کہ وہ کبھی جرنلسٹ رہے ہوں، یعنی پراپر جو جرنلسٹ ہونے کا کرائیٹیریا ہے، I think he never meet that۔ صرف جذباتی اور جوشیلے بیان بازی ان کی ہم ہر وقت دیکھتے ہیں جب سوشل میڈیا کھولیں، اور اب تو انہوں نے باقاعدہ چینل بھی جوائن کر لیا ہے، بول۔ تو اور جس کے لیے فوج کے لیے وہ جس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں، اور ایسی زبان استعمال کرتے ہوئے، چاہے وہ پچھلی قیادت کے بارے میں ہو، ہے تو بہرحال فوج کے خلاف، اور بدتمیزی کرنا کہ تم ہوتے کون ہو، تمہارے باپ کا ملک نہیں ہے، دس از ناٹ، یعنی دس از اے اسٹریٹ لینگویج، یہ ایک جرنلسٹ کی زبان ہے ہی نہیں۔ اس طرح کے تھریٹس، اس طرح کی گیدڑ بھپکیاں، اس طرح کی جو ہے وہ سنسنی خیزی اپنے ہیروشپ کو ڈیولپ کرنا، یہ جو بھی اچھا جرنلسٹ ہوگا نا، وہ کبھی ہیرو نہیں بننا چاہے گا۔ وہ چاہے گا کہ وہ فیکٹس، فائنڈنگز جو ہے نا، وہ عوام کے سامنے لائے، اور صحیح خبر سامنے لے کر آئے، اس کی صحیح رپورٹ کرے، اور اگر کر سکتا ہے تو اس کے تدارک کے لیے اپنی تجاویز پیش کرے۔ تو میں تو نئے آرمی چیف کی خدمت میں صرف ایک چھوٹی سی گزارش یہ پہلے کرنا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سوشل میڈیا کہ ہم نے پچھلے بہت کلپس کیے ہیں اس پر پچھلی قیادت کے دنوں میں، اور بتایا بھی کہ کون کون لوگ ہیں۔ ایک تو اب یہ پتہ چلا تحقیق کے بعد کہ اس میں 90% لوگ ملک سے باہر بیٹھ کر یہ ہرزہ سرائی کر رہے ہیں۔ تو مجھے نہیں معلوم کہ عمران ریاض جو ہیں وہ ملک میں موجود ہیں اور وہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں، اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، اور سب کو معلوم ہے کہ یہ سب لوگ سیاستدانوں کے پے رول پر ہوتے ہیں، باہر کی ایجنسیوں کے پے رول پر ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح کی سنسنی خیزی تھرل پھیلا کر لوگوں کو خوفزدہ کرتے ہیں کہ اللہ جانے اب انہوں نے ایسی بات کر دی ہے تو کل کیا ہوگا۔ بہت آسان ہے کہ ان پر قابو پایا جا سکے۔ آپ کے پاس ماڈل موجود ہیں، ایران کا سب سے بڑا ماڈل ہے، ٹرکی ہے، اور ملیشیا، اور دوسرے ملکوں میں بھی آپ تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ ریسرچرز جو بیٹھے ہوتے ہیں، میڈیا ریسرچرز، ایک تو بدقسمتی سے ہمارے یہاں میڈیا ریسرچرز جو ہے نا پراپر موجود نہیں ہیں۔ زیادہ تر جو ہے نا وہ چاہتے ہیں اسکرین پہ آ کے نا بس کچھ الٹا سیدھا بولتے رہیں اور لوگوں کی توجہ حاصل کر لیں۔ تو میڈیا ریسرچرز کے لیے ایک پورا تھنک ٹینک بننا چاہیے جس میں انٹلیکچوئلز بھی ہوں، جس میں ایکیڈیمکس کے بھی، جو ایکیڈیمیا بھی ہو اور انٹیلیجنشیا بھی ہو،
اور اس میں سینئر ویل ریپیوٹڈ صحافی صاحبان بھی موجود ہوں. تو ان پر مشتمل ایک تھنک ٹینک بننا چاہیے جس کی جو سربراہی ہے وہ اگر سول حکومت ہے تو آف کورس وہ منسٹر انفارمیشن کو تو میں نہیں کہوں گی، میں ان خاتون کی بھی وہ بھی بس انہی کے برابر آ گئی ہیں جس طرح کہ ہمارے جوشیلے ہر وقت کی پریس کانفرنس، ہر وقت کی گالم گلوچ وہ کرتی ہیں، زبان بھی ایسی استعمال کرتی ہیں. لیکن جو منسٹری آف انفارمیشن اینڈ براڈ کاسٹنگ کے جو سیکٹری انفارمیشن ان کے انڈر میں ہوتا ہے، وہ بیچارہ دم نہیں مار سکتا منسٹر انفارمیشن کے سامنے. لیکن پیمرا کا چیئرمین بھی جو سرکاری ملازم ہیں، لیکن ایک اس تھنک ٹینک پہ پھر ISPR کے DG ہیں، ان پر مشتمل یہ ایک پوری ٹیم بننی چاہیے. اور ان کی بھی کچھ شکایات ہیں جو ہم نے اس پہ مظہر عباس سے جب بہت بات ہوئی تھی، جب پریس کلب سے وہ اس پہ کافی مظہر عباس کافی شور مچاتے رہے، اور ان کا شور کئی دفعہ بالکل جائز ہوتا ہے چونکہ وہ ایک پراپر جرنلسٹ ہیں، پراپر صحافی ہیں. تو آپ مہربانی کر کے ہمارے جناب عزت مآب جنرل سید عاصم منیر صاحب، میں آپ کو گزارش کروں گی کہ ایک تو اس پر قابو پالیں، یعنی کہ پرائرٹی لسٹ میں سب سے اوپر سوشل میڈیا کا کنٹرول، اس کا تدارک کیسے کیا جائے. دنیا میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا کوئی حل نہ ہو. جن لوگوں کے ہاں یہ شروع ہوا ہے، میں US کی بات کر رہی ہوں جہاں سے یہ ساری سوشل میڈیا ایپس جو ہیں وہ آپریٹ کرتی ہیں، ان سے بھی بات کی جائے. ہمارا ڈپلومیٹک فورم وہاں پر استعمال کیا جائے، وہاں جو پریس اتیشی ہے وہ اور ایمبیسڈر صاحب جو ہیں ان سے جا کر بات کریں کہ دیکھیے اگر آپ کے ملک میں ایسا کچھ ہو تو آپ کیا کریں گے. تو جو وہ بتائیں آپ دیکھیے کہ کیا ویسا ہمارے یہاں ہو سکتا ہے. دوسری بات، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ یہ کارپوریٹ سیکٹر کے میڈیا پہ اب آئیے، انہوں نے بدقسمتی سے جیسے یہ ٹیلی ویژن پرائیویٹ سیکٹر میں آن ہوا تو انہوں نے جو اچھے دنیا کے بڑے چینلز تھے، CNN، BBC سب سے پرانا، اور ABC ہے، ان کو کاپی کرنے کے بجائے، اور دنیا کے اور بھی چینل الجزیرہ ہے، خلیج ٹائمز ہیں، ان کو اپنا ماڈل بنانے کے بجائے انہوں نے ایک بہت ہی تھرڈ کلاس میڈیا کو جو سنسنی خیزی اور آپسنٹی کریٹ کرنے میں بہت آگے ہے، اینڈ دیٹ از فاکس TV، اس کو کاپی کیا. ہمیں اپنا ہمیں کرائٹیریا فکس کرنا پڑے گا، اپنے پیرامیٹرز فکس کرنے پڑیں گے. ہم دوسروں کے پیرامیٹرز پہ کیوں جائیں؟ تو ایک یہ کام ہے. دوسرا سب سے بڑا کیا، بھلے وہ پہلا بھی ہے اور دوسرا بھی ہے دیکھا جائے تو، وہ ہے مہنگائی، مصنوعی مہنگائی. ایک تو وہ پرائس ہائیک ہے جو جنریٹ ہوتی ہے انٹرنیشنل پرائس کی طرف سے، یعنی انٹرنیشنلی اگر آئل کی اور ڈالر کی پرائس جو ہے وہ آگے جا رہی ہے تو اس حساب سے جو بھی ویریشنز آتی ہیں 1-2% کی، وہ مہنگائی کی وہ اپنی جگہ صحیح ہیں. یہ دیکھنا ہے کہ یہ آرٹیفیشل پرائس ہائیک جو ریٹیلرز کر رہے ہیں، وہ چھوٹے پرچون کی دکان اور سبزی اور سے لے کے اور اوپر تک، اوپر سے مراد یہ ہے کہ انڈسٹریلسٹ، مینوفیکچررز آف کنزیومر گڈز، ان کے ساتھ بھی بات کی جائے اور لوگوں کو اس مصیبت سے نجات اس لیے دلائی جائے کہ سب سے مشکل میں پھر آپ کے الیکٹریسٹی اور گیس کے بل ہیں. انرجی کا کرائسس بھی بہت بڑا کرائسس ہے. یہ وہ مسائل ہیں جو عوام کے ہیں، لیکن مجال ہے کوئی سیاستدان اس پر توجہ دے رہا ہو. سب اپنے اپنے اقتدار کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کب ہوگا، کیسے ہوگا اور کون کرائے گا، اور ان کی پسند کی انٹرم گورنمنٹ بنے گی یا نہیں بنے گی. کسی کے پاس ایسا پروگرام نہیں ہے. وہ پروگرام جو جلسوں میں اناؤنس ہوتا ہے وہ ہم نے کبھی امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھا نہیں ہے. تو میں یہ ضرور کہوں گی کہ ایمرجنسی جو ہے وہ نہ صحیح مارشل لا، لیکن ایک ایسی ایمرجنسی جو ہے 3 مہینے 6 مہینے کے لیے لگائی جائے جس میں اس کا مینڈیٹ فکس ہو اور اس کا آبجیکٹو فکس ہو اور اس کا ٹائم بھی فکس ہو. چونکہ یہ لاتوں کے بھوت جو ہے نا، یہ کبھی بھی باتوں سے نہیں مانیں گے، ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں. تو اس کے لیے سید صاحب، جناب سید عاصم منیر صاحب، جنرل سید عاصم منیر صاحب، اللہ آپ کے جو ہے وہ مراتب، حفظ مراتب جو ہیں
وہ آپ کے رتبے کو بلند کرے، بہت بلند ہوا۔ پہلے بھی کہا تھا دل چاہتا ہے کہ آپ فیلڈ مارشل کے عہدے تک پہنچیں۔ امید تو یہی ہے۔ پروردگار ہماری امیدوں کو بھی سلامت رکھے۔ پروین شاکر کا ویسے ایک شعر ہے، پھر شام ہوئی اور بڑھا ناخن امید، پھر صبح ہے اور ہم اسی دیوار کے آگے۔ خدا کرے ایسا نہ ہو۔ عوام نے جو آپ سے امیدیں باندھی ہیں اس کو سیاسی قیادت کے ساتھ مل کر کوئی ایسا لائحہ عمل بنائیں کہ فوجی جو ہے نا اس کو کچھ عرصے کے لیے استعمال کیا جائے اس مسئلے پر قابو پانے کے لیے۔ خدا حافظ۔